لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اب اس تعلق سے جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اور جامع ترمذی کے الفاظ یہ ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو امیر معاویہ کو، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، یعنی اس کو رہنما بھی مولا تو بنا، اور رہدی بہی، یا اللہ امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مغرب تک اسلام کو پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ سندھ تک فوجیں پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ اور کافروں کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ کتنی لڑائیاں لڑنے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ کاتب وحی کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی کون ہیں؟ ام حبیبہ کے بھائی کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں جنتی ہونے کی سند عطا فرمائی، اور منع فرما دیا کہ میرے صحابہ کا ذکر صرف اور صرف خیر کے ساتھ کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر قرآن حکیم کے مقابلے میں، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں کوئی بھی کسی بھی تاریخ کا کوئی واقعہ آئے گا تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی آیت اور حضور کی حدیث مانی جائے گی یا تاریخ کا واقعہ مانا جائے گا؟ قرآن حکیم اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے اہل بیت نکل جائیں تو نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ ایمان بچتا ہے، نہ اعتقاد بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے۔ اس لیے اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں، اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر تیری نماز میں حب علی نہیں، ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں۔ اگر تیرے حج میں علی نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ اگر تیرے روزے میں علی نہیں، ایویں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں۔ ہر عبادت تب بنتی ہے جب ان میں اہل بیت کی مودت داخل ہوتی ہے۔ اتنا حسد، اتنا بغض، کوئی اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ، کوئی اہل بیت کی عظمت بیان کرے رافضی، پتہ نہیں ان کو ٹھیکہ کس نے دے دیا سنیت کا۔ ہم کہیں گے تو فلاں سنی، ہم کہیں گے تو سنی نہیں ہے۔ بھئی اہل سنت وہ ہے جو محمد کی سنت کو فالو کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حدیث، میں ایک جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں، حدیث جو حضور فرما دیں وہی ہے نا؟ بولیں اگر میں حضور کی فقط حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں، ترجمہ بھی نہ کروں، رات ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہوگی۔ بولیں حضور میں الحسن والحسین بنایا من احبہما احبانی، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، یہ حدیث نہیں؟ جنہوں نے حسنین سے محبت کی اس نے محمد سے محبت کر دی۔ علی منی وانا من علی، علی محمد سے، محمد علی سے۔ مولوی یہ حدیث تجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدا تو منی فمن اقدبہا اقدبانی۔ لوگوں سنو، فاطمہ محمد کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد کو ناراض کیا۔ یہ حدیث نہیں، بولو یار، یہ حدیثیں نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ ساری کائنات میں میرے بعد جو سب سے افضل ہے وہ علی ہے، اور جو میری اس حدیث کا انکار کرے وہ کفر کرتا ہے۔ یہ حدیث نہیں، بولیں یار۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی خود کو اہل سنت کہے، جملہ ایک سمجھانا چاہتا ہوں، اسے بھی در اہل بیت پہ آنا ہوگا۔ جو خود کو اہل حدیث کہے اسے بھی در اہل بیت پہ آنا ہوگا۔ جو اہل بیت سے منہ موڑ لے نہ اہل سنت رہتا ہے نہ اہل حدیث رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، پھر آپ جب سارا کچھ ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے تذکروں سے، ان کی رفتوں سے، تو اپنی کتاب پڑھنے والا میں بخاری پڑھ دوں تو کہتے صحابہ کا گستاخ،
مخفی صاحب میں پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ میں مسلم پڑھ دوں تو کہتے گستاخی ہو گئی. وہ میں نقال، میں قاری، میں پڑھ کے سنا دوں تو گستاخ. تو جس نے لکھ رکھا ہے جی، اس کا مطلب ہے آپ پوچھئے گا جا کے، بلکہ پڑھیے گا جا کے، جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ان کی خلافت کے منکر تھے، ان سے انہوں نے جنگیں کی. ہمارے جتنے بھی مولوی صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں مرتد تھے. یعنی جو حضرت ابو بکر سے، میں سنی بھائیوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، جو حضرت ابو بکر صدیق سے لڑے کہتے ہیں مرتد تھے وہ. بے شک وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو، مالک بن نویرہ صحابی تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا. حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا تھا لشکر دے کے، انہوں نے جا کے ان کو قتل کیا. مولوی صاحب کہتے ہیں اس لیے قتل کیا کہ وہ مرتد تھے. جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے ان کی خلافت کو قبول نہیں کہتے مرتد. جو حضرت عثمان بن عفان سے لڑے ان کو شہید کیا، ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا، مولوی صاحب کہتے ہیں مرتد. اور جو حضرت علی سے لڑے مولوی صاحب کہتے ہیں رضی اللہ. نہیں بات سمجھ رہے میری یار؟ میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ بندے کے پاس معیار تو ایک ہونا یار کسوٹی تو ایک ہونا، وہ فارمولا تو ایک ہو. اگر پہلے تینوں خلفاء آپ کہتے ہیں کہ وہ خلفائے راشد ہیں، بولو یار، تو مولا علی بھی تو خلیفہ راشد ہے نا جی. اگر جو خلفائے راشدین سے لڑے تینوں پہلے سے آپ کہتے ہیں مرتد تھے، تو جو چوتھے سے لڑے وہ رضی اللہ کیسے؟ اچھا جو مولا علی سے لڑے تھے نا، اگر وہی تینوں سے لڑتے تو انہوں نے ان کو بھی رضی اللہ نہیں کہنا تھا. میں پکی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ تکلیف ہو رہے، پیڑا ہو تے پھکیاں ہو. تینوں خلفائے راشدین ہیں تو مولا علی علیہ السلام خلیفہ راشد نہیں؟ بولیں یار. اب میں ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں. فرض کریں میں آپ کے سامنے اپنے باپ کے بارے میں کچھ بیان کروں تو میں بہتر بیان کر سکتا ہوں کہ آپ بہتر بیان کر سکتے ہیں؟ بولے. کوئی پوتا دادے کے بارے میں بیان کرے، کوئی بیٹا باپ کے بارے میں بیان کرے تو وہی بہتر بیان کرے گا نا جی. اب یزید کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید. نہیں سمجھے یار؟ معاویہ ثانی بھی اسے کہتے ہیں، یزید کا پتر، نام تھا معاویہ بن یزید. اس نے یزید کے تخت کو تھوک کے لعنت بیچ کے چھوڑ کے چلا گیا. اس کا جملہ ہے، میں اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں، میرے موبائل میں پڑھی ہیں. وہ کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے نہ یہ میرے دادا کا حق تھا، وہ بھی وقت کے امام کے خلاف لڑتا رہا، خروج کیا اس نے، اور نہ ہی میرے باپ کا حق تھا، تو لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں. ایک جملہ سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، میں نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے. یزید کا بیٹا اس تخت پہ تھوک کے چلا گیا، باپ پہ لعنت کر کے، جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. حضرات یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا. آج 14 صدیوں بعد یزید کو رضی اللہ کہنے والے، یزید کو جنت میں گھسیڑنے والے، یزید کو شہزادہ کہنے والے، یزید کو امیر المومنین کہنے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھوں جم پے نے. میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ. رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک میں. وہ جو یزید کے قصیدے پڑھے یار، جو یزید پلید کو جنت میں گھسیڑنے کی ناکام کوشش کرے، وہ کیسے سنی ہو سکتا ہے؟ سنی وہی ہے
جو کل بھی یزید پہ لعنت کرتا تھا، جو آج بھی یزید پہ لعنت کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے دشمنوں پہ لعنت کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی سنت ہے، امہات المومنین کی سنت ہے۔ گالی مک گئی جی، کسی ایک طبقے کا نام لو، میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لعنت کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح درود پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح جس مقام پہ اللہ نے درود کا حکم دیا ہمیں، پڑھیں نا ذرا سورہ احزاب، اللہ نے جہاں کہا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ دونوں آیتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس طرح اللہ اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی محمد اور آل محمد پہ درود پڑھو، سلام بھیجو، اور آگے جملہ سنو، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجو۔ اس کا مطلب ہے جس طرح درود واجب ہے اسی کے ساتھ جڑا ہوا حکم ہے یار، اسی طرح لعنت بھی واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، تو یہ تو کوئی گل نہ ہوئی کہ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے، نہیں سمجھ رہے؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا۔ یار لوگ چوک میں کھڑے ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ چوک میں کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں اہل بیت کے، ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو۔ بڑی عجیب بات ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں قادری صاحب 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جو مجھ سے سوال کرتے یہ مسلم بن عقیل یہ امام حسین کے کیا لگتے تھے۔ حضرت جی اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ اگر اہل بیت کو مانتے ہو اہل بیت کے دشمنوں سے تعلق توڑنا ہوگا، واسطے توڑنے ہوگے، تیرے کچھ نہیں لگتے۔ جو اہل بیت کا ہو جائے غیر بھی ہو کہ میرا ہے، جو اہل بیت کا نہیں تیرا باپ بھی ہو کہ میرا نہیں۔ جب تک تیری دوستی دشمنی کا معیار اہل بیت نہیں بن جاتے تب تک چوک میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ میں کہ جملہ کہوں بس، اہل بیت کو ماننا خالہ جی کا گھر نہیں، ہر لنڈی بچی کھڑا ہو کے جی میں مانتا ہوں، تجھے پتہ ہی نہیں ماننا کسے کہتے ہیں۔ یہ تیرا ماننا منافقت ہے۔ ان کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے۔ بندہ کسی سے محبت کرے دنیا کے کسی محبوب سے، تو جو محبوب کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن ہوگا کہ نہیں؟ بولو یار کی ہو گیا جس سے آپ محبت کریں اپنے پیر صاحب سے۔ آج کل تو لیڈروں سے بھی اتنی محبت ہوتی ہے شدید کہ لیڈر کا دشمن بھی لوگ کہتے ہیں میرے دشمن ہے۔ محبت جو ہوتی ہے یار، کوئی خان صاحب سے محبت کرتا ہے تو خان صاحب کے جو خان صاحب سے محبت کرتا ہے وہ نون لیگیوں کبھی بھی محبت نہیں کرے گا، وہ غلط کہہ رہا ہوں یار۔ اور جو نواز شریف سے محبت کرتا ہے وہ پی ٹی آئی والوں سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی زرداری صاحب سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی والوں سے محبت نہیں کرے گا۔ یعنی جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے محبوب کا دشمن اس کا دشمن ہوتا ہے، محبوب کا دوست اس کا دوست ہوتا ہے۔ کتنی دشمنی تھی شروع سے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں، بولو یار، کبھی کوئی کچھ کہتا تھا کبھی کوئی کچھ کہتا تھا، اب دوستی ہو گئی تو آگے نیچے بھی دوستی۔ بولیں میں آپ کو ایک معیار سمجھا رہا ہوں یار، اگر کوئی کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں،
علی میرا محبوب ہے حضرت جی، اگر علی تیرا محبوب ہے تو علی کے دشمن کو دشمن کہہ، رضی اللہ نہ کہہ۔ جو علی پر نیزے لے کے آ جائے، تلواریں لے کے آ جائے، جو ممبروں پہ سب و شتم کروائے، مجھے بتا اس سے بھی تیری یاری ہو اور منہ پہ علی سی محبت کے بھی دعوے ہوں، تجھے پتہ ہی نہیں ماننا کسے کہتے ہیں۔ ماننے کا پتہ کرنا ہے، جا میس میں تمار سے پوچھ، جا حجر ابن عدی سے پوچھ، حضرت مقداد سے پوچھ، عامر ابن واصلہ سے پوچھ، حضرت حذیفہ سے پوچھ، حضرت عمار سے پوچھ، حجر ابن عدی سے پوچھ، حضرت جابر سے پوچھ، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ، تجھے پتا چلے ماننا کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے علی کی محبت میں دنیا کی جگیریں ٹھکرا دی، مال ٹھکرا دیے، وزارتیں ٹھکرا دی، عہدے ٹھکرا دیے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ علی کے دشمنوں کے قصیدے نہیں پڑھے انہوں نے، علی کے دشمنوں کے ساتھ نہیں جا کے بیٹھ گئے، علی کے دشمنوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا انہوں نے، نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان کو ماننا خالہ جی کا کار ہے، جاؤ جا کے اس سے پوچھئے گا جس نے مانا ہے۔ ان کو ماننا، گالیوں کے لیے تیار ہو جا، فتووں کے لیے تیار ہو جا، کردار کشی کے لیے تیار ہو جا، گولیوں کے لیے تیار ہو جا، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جا۔ ان کو ماننا کل بھی مشکل تھا، ان کو ماننا آج بھی مشکل ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو، 1300-1400 سالوں سے اہل بیت کے دشمن موجود ہیں۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے راستے روکتے ہیں، ہمیں گاڑیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں گولی مار دیتے ہیں، بم دھماکے کر دیتے ہیں۔ یارو میں ہوں چاہے آپ، ہماری اوقات کیا ہے؟ بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اوے محمد کی گود میں پلنے والے حسین ابن علی، نہیں بات سمجھ رہے، محمد کی گود، محمد کا ٹکڑا، ضرور میں حسین سے، حسین مجھ سے، جس سے محمد ہے۔ یار لوگوں نے مولا حسین کو صرف شہید نہیں کیا، سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا، جسد پاک پہ گھوڑے توڑائے ہیں، محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کے گلیوں بازاروں میں گھمایا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح یار، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو وہ بدو قوم ہے، یہ تو وہ لعنتی تھے، انہوں نے محمد اور محمد کی بیٹیوں کا حیا نہیں کیا، تو ہمارا حیا کہاں سے کریں گے؟ میرے گھر میں جب یہ یزیدی پولیس گھس گئی نا، آدھی رات کے وقت گھس گئی، انہوں نے چادر چار دیواری کا بھی حیا نہیں کیا، چھلانگے لگا کے اندر گھس گئے۔ تو میں نے اپنی فیملی سے کہا، میں نے کہا تمہارے لیے یہ بات شرمندگی والی نہیں، تمہارے باپ نے کوئی چوری تو نہیں کی، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کسی کا مال تو نہیں کھایا، میرے اس گھر کی عزت پاک بی بی کے گھر کی عزت سے بڑھ کے تو نہیں۔ میں نے کہا میری بیٹی کی حرمت سیدہ سکینہ کی حرمت سے بڑھ کے تو نہیں ہے۔ آپ سمجھتے شاید ایسے ہی مسجد میں بیٹھ کے ہم کہہ دیں گے ہم مانتے ہیں اہل بیت کو، تو آپ مان لیں گے، آپ لوگ آپ کی بات مان لیں گے۔ تجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں، ضرورت ہی نہیں۔ تو بولے گا پتا چلے گا تو کس کو مانتا ہے، تیری زبان کھلے گی دنیا سمجھ جائے گی تو کس کو مانتا ہے۔ یہ کیسے دعوے کرنے میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، کہتا رہا تو مانتا ہے، تیرے عمل سے پتا چلے گا، تیرے کردار سے پتا چلے گا، تیری گفتار سے پتا چلے گا، تیری تقریر سے پتا چلے گا، تیری تحریر سے پتا چلے گا کہ تو کن کو مانتا ہے۔ اور یہ ایسا خاندان ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کی امی جان، یہ الگ بات ہے کہ یار لوگوں کو اے ماں نظر نہیں آتی، ام المومنین حضرت ام سلمہ یہ ہماری ماں نہیں؟ بولو یار، چلو مجھے لے جاؤ باہر پکڑ کے، پورا گجرات گھماؤ مجھے، میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا، مجھے کوئی اشتہار دکھاؤ، شان ام المومنین ام سلمہ کانفرنس، لے جاؤ یار، دکھاؤ مجھے۔ یہ ماں پتہ کیوں نظر نہیں آتی، بلکہ مجھے باہر لے جاؤ، مجھے دکھاؤ جا کے جامع مسجد حضرت مقداد، نہیں سمجھ رہے یار،
لے جاؤ باہر مجھے دکھاؤ جامع مسجد حضرت حذیفہ، جامع مسجد حجر ابن عدی، اے نبی دے صحابی نہیں؟ بہت اچھے یار لوگ 120 مساجد کا اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں کے نام پہ ہم نے 120 مساجد بنانی ہے، اور ان کا عرس مناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کن کا؟ جو علی سے لڑتے تھے۔ وہاں ان کو صحابیت یاد آتی ہے، یہ صحابی نہیں۔ اے تے کوئی گل نہ آئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا، اے بچوں نہ من، یہ نبی کے صحابی نہیں، یہ ام المومنین نہیں۔ اور حضرت ام سلمہ کا پتہ کیا مقام اور مرتبہ سٹیٹس ہے ساری امہات المومنین میں؟ یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد پاک سیدہ ماں کہہ کے بلاتی تھی۔ یہ وہ ماں ہے ہماری جو پاک بی بی فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت میں، بیماری میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہ وہ ماں ہے ہماری، حضرت ام سلمہ کی بات کر رہا ہوں یار، یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو حضور نے، بیویاں اور بھی تھیں جن کو حضور نے کربلا معلیٰ کی مٹی عطا کی تھی، جو جبریل لے کے آئے تھے یار۔ یہ وہ ماں ہے ہماری۔ جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا معلیٰ تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغریٰ کی خدمت کرتی رہی۔ یہ وہ ماں ہے ہماری جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی۔ ایک اور جملہ بتاؤں ان کا، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام حاکم المستدرک میں یہ روایت لے کے آئے، جب جنگ جمل پہ جانے لگے نا مولا علی علیہ السلام، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ملنے کے لیے۔ تو اماں کا جملہ سنو، اماں کہتی ہیں علی تو حق ہے، تو حق کا امام ہے، تو سچ ہے، اگر اللہ اور اللہ کا رسول مجھے نہ روکتا، بچوں سے میں خطاب نہیں کر رہا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مجھے مانے نہ ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا نبی کی بیویوں گھروں میں بیٹھی رہو، باہر نہ نکلنا، اگر اللہ کا یہ حکم مجھے نہ روکتا تو علی میں پہلی صف پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ نہیں سمجھ رہے یار، خاصا دی گالے ہم آگے۔ وہ ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ، اور یہ وہ ماں ہے ہماری جو آیت تطہیر کی گواہ ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں اہل سنت کی کوئی 200 کتابیں پڑھ دیتا ہوں، آیت تطہیر کی جو گواہ ہے نا، آئی وٹنس ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابیں کھول لیں، وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ ہے۔ کوئی چھوٹی ذات ہے؟ بولو یار، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ وہ ان کا فرمان دیتا ہوں جو ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑھی ہیں، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ بس میں تبلیغ کر کے جانے لگا ہوں اپنا کام کر کے، مجھے پتہ ہے تبلیغ کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن ضروری ہے تبلیغ کرنا۔ وہ روایت کرتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں شام سے ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کلٹن کے پیچھے اماں اندر ہوتی تھی، ایسے پردہ ہوتا تھا، باہر بیٹھ کے لوگ مسائل پوچھتے تھے۔ تو اماں کہتی ہیں تم نبی کو گالیاں دیتے ہو؟ اور بھائی اے گھوڑا تے اے میدان جے، میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہیں، میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ میں میدان والا ہوں، کمرے والا نہیں، میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ اماں کہتی ہیں تم رسول کو گالیاں دیتے ہو؟ وہ کل تو معاذ اللہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، ہم کیسے نبی کو گالی دے سکتے ہیں؟ اور سنو، سنیت کا دعویٰ کرنے والوں سنیت بتاؤں، اماں کہتی ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سب علی فقد سبانی۔ گالی مک گئی۔ اماں کہتی ہے میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا،
جس نے علی کو گالی دی اس نے علی کو گالی نہیں دی، اس نے محمد کو گالی دی۔ میرے سنی بھائیوں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا کہ محمد کو گالی دینے والے رضی اللہ ہوتے ہیں کہ لعنت اللہ ہوتے ہیں؟ اماں کہتی ہیں جو علی کو گالی دے وہ محمد کو گالی دیتا ہے، اور 70,000 ممبروں پہ سب و شتم ہوتا رہا مولا علی کو۔ اور حضور نے فرمایا تھا جامع ترمذی کھولو، مسند احمد بن حنبل کھولو، فضائل صحابہ کھولو، امام احمد بن حنبل کی میں کتنے حوالے دوں آپ کو اہل سنت کے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جو علی سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے، جو حسن سے لڑتا ہے مجھ سے لڑتا ہے، جو حسین سے لڑتا ہے مجھ سے لڑتا ہے، جو سیدہ کو جھٹلاتا ہے مجھ کو جھٹلاتا ہے۔ تو اب بتا نا، محمد کے سامنے تلواریں لے کے آنے والے، وہ محمد سے جنگ کرنے والے، یار محمد سے لڑائی کرنے والے، بتا ان کا سٹیٹس بتا مجھے، وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ نبی اور علی، تمہیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں بٹھا کے کہ علی سے لڑنا ہی محمد سے لڑنا ہے، علی کی تکذیب ہی محمد کی تکذیب ہے، علی کی امامت کا منکر نبی کی رسالت کا منکر بن جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں بھی مانتا ہے، فلاں بھی مانتا ہے، فلاں بھی مانتا ہے، نہ، ان کو ماننا کل بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ آخری پیغام دے کے آپ سے اجازت لینا لگا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے، اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کے سامنے کھا رہا ہوں، سر پہ قرآن رکھو، واللہ باللہ تاللہ، اللہ اور اللہ دے رسول دی قسم کھا کے رب دا واسطہ جے میں سنی جے، ایک حوالہ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے ساری زندگی مفت نوکری کروں گا۔ ایک حوالہ ساری زندگی میں نے شیعہ کتاب کا دیا، 25 کتابیں لکھی ہیں میں نے اہل بیت کی عظمت پہ، ہزاروں لیکچر، کھولو یوٹیوب میرا نام لو، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک ہزاروں خطاب آپ کو مل جائیں گے۔ ایک حوالہ ثابت کرو میں نے زندگی میں شیعہ کا دیا ہو۔ میں بخاری پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں مسلم پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں قرآن پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں ترمذی پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں ابو داؤد پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں مستدرک پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں قسطلانی کو پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، میں اسقلانی کو پڑھوں کہتے ہیں شیعہ، فخر الدین رازی کو پڑھوں کہتے ہیں شیعہ، سیوطی کو پڑھوں کہتے ہیں شیعہ، اماد الدین ابن کثیر کو پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھتا ہوں کہتے ہیں شیعہ، مولانا مودودی کو پڑھوں کہتے ہیں شیعہ۔ میں نے تو زندگی میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا، اور میں تو سنیت ہی پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرے سنی بھائیوں، رب دا واسطہ ہاتھ جوڑ کے میسج دے رہا ہوں، قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا اہل بیت کون ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون ہستیاں تھی۔ زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ قبر میں کوئی مولوی آپ کے کام نہیں آئے گا، قبر میں جنہوں نے کام آنا ہے وہ محمد کی آل ہے۔ جب قیامت کے روز جنت کا مرکزی دروازہ دیکھو گے نا ایسے،